السلام علیکم جعفر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، نوازش آپ نے وقت دیا۔ جزاک میں اللہ، آیا آپ کی آپ کے محبت ہے، پاس آپ آئے۔ اسپیشل، تو کچھ سوالات تھے تو میں نے کہا چلیں کچھ جعفر بھائی سے استفادہ کریں۔ تحقیق ہے، کرتے رہتے جی ہیں بے شک، اور کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ ظاہر ظاہر۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو، جی بسم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ عقیدہ امامت جو ہے نا، اہل تشیعوں کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے نا اہل سنت میں، وہ تو کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ایک اختراعی عقیدہ ہے، جی خود سے انہوں نے بنا لیا ہے، منسوب کر لیا ہے، اس کی کوئی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ایز اٹ از اپنے حساب سے کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ یہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، عقیدہ امامت کے کوئی شواہد، کوئی نص، کوئی ایسی جس کی بنیاد پہ ان کے ہاں یہ ثابت نہیں ہے عقیدہ امامت جو اہل تشیع کے ہاں نقطۂ نظر پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ پھر یہ کہتے ہیں یہ اختراعی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے کہا جی حسن علیہ السلام امام ہو گئے، حسن علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے کہا جی حسین علیہ السلام امام ہو گئے، اسی طرح سے زین العابدین علیہ السلام ہوئے۔ تو ایک اختراعی عقیدہ ہے، اس کی کوئی دلیل مطلب اہل تشیعوں میں کے پاس تو ہوں گی دلیلیں، ان کی کتابوں کی، ان کے ماخذ کی حد تک کی بات نہیں ہے، وہ تو اہل سنت کو نہیں جانتے نا۔ جی مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے یہ عقیدہ امامت کیا ہے؟ کیا ان کے ہاں ان کی کتابوں میں کوئی کانسیپٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کس زاویے پہ وہ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا کسی تعویل و تشریح میں مانتے ہیں۔ وہ نصی بات تو بعد میں آ جائے گی نا، جی مطلب ان کے ہاں کوئی کانسیپٹ ہے، کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن و حدیث سے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا، جی یا واضح کوئی حدیث ہوتی۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے کیا واقعی ان کی یہ بات پھر صحیح ہے؟ کیونکہ وہ ان کے قرآن و حدیث سے، جس کو وہ قرآن و حدیث کہتے ہیں، جی ظاہر اپنے ماخذ کی بات جو کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کی۔ انٹرپریٹیشن، جی تو کیا اس کا کوئی کانسیپٹ اہل سنت میں نہیں ہے؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی، آپ نے جو سوال کیا یہ اس مسئلے کے متعلق کیا جو کہ ایک تشیع اور تسنن میں ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے اختلاف کے عنوان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مسئلہ ہے جس نے اس میں ڈفرنس قائم کیا تشیع اور تسنن میں، اور پھر چونکہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تو دشمن کی خوبیاں بھی انسان کو خامیاں لگتی ہیں اور دوست کی خامیاں بھی انسان کو خوبیاں لگتی ہیں، تو پھر وہ ڈھونڈنے لگ پڑے اور اس کے بعد انہوں نے بلا وجہ کے جناب نکالنا شروع کیے نکات کہ یہ یوں ہے تاکہ ہم مزید شواہد جمع کر سکیں کہ گمراہی ہے اور فلاں فلاں۔ لیکن جو اساسی اختلاف ہے توحید میں نہیں ہے، نبوت میں نہیں ہے وہاں بھی، لیکن جو دونوں کو بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے وہ امامت کا ہے۔ امامت کا ہے، اسی لیے مکتب اہل بیت والوں کو امامیہ یا مکتب ائمہ اثنا عشر کا کہا جاتا ہے، اثنا عشر شیعہ اثنا عشر کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ چونکہ مختصر گفتگو کرنی ہے تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ امامت اور خلافت میں کیا کیا اختلاف ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ بے شک اس کے لیے الحمدللہ یعنی ماضی میں بھی اتنی کتب لکھی گئی کہ شاید علم الکلام میں اس کی مثل کوئی دوسری کتب نہیں لکھی گئی، ٹھیک، کوالٹی میں اور کوانٹٹی میں بھی۔ اس کے بعد اب بھی لکھی جاتی ہیں، مستقبل میں بھی لکھی جاتی رہیں گی، بے شک لکھی جاتی رہی۔ تو لہٰذا ہم دلائل کی دنیا میں ابھی نہیں جا رہے تاکہ وہ جو ہمارے قارئین ہیں وہ کتب کی طرف رجوع کریں۔ کتب عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں ماشاءاللہ۔ ایران سے موسوعہ چھپا ہے پورا امامت پر، تو اس میں ایک ایک جو امامت کی دلیل ہے اس پر ایک ایک جلد انہوں نے ترتیب دی ہے، اور ایک ایک جو اشکال ہے اس پر ایک ایک جلد ترتیب دی ہے۔ اچھا، الغدیر آپ دیکھیں کتاب تو 11 جلدوں میں ہے، ابقات آپ دیکھ لیں، سلطان مرزا صاحب کی کتاب اردو میں البلاغ المبین آپ دیکھ لیں، الحاظ القیاس بہت کتابیں ہیں اس بارے میں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ ہم بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ امامت اور خلافت یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو الگ الگ کوئی چیزیں ہیں،
امامت اور چیز ہوتی ہے، خلافت اور چیز ہوتی ہے، اور وہ عموماً ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ امامت کی دلیلیں دے رہے ہیں یا خلافت کی دے رہے ہیں، آپ امامت کی بات کر رہے ہیں یا خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پہلی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی خلیفہ کہتے ہیں کسی کے نائب کو، پیچھے والے کو، کسی کی نیابت کرنے والے کو۔ ایک آدمی خلیفت اللہ، وہ اللہ کا نائب ہے۔ خلیفت النبی، نبی کا نائب ہے۔ اور وہی جو خلیفت اللہ ہے، وہی جو خلیفت الرسول ہے، وہ میرا کیا ہے؟ امام، رہبر، رہنما۔ یعنی میرے آگے وہ کھڑا ہے، میرا امام ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن اللہ کی وہ نیابت کر رہا ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی بھی نبی کی وہ نیابت کر رہا ہے، ان کے پیچھے ہے، تو ان کا وہ خلیفہ ہے۔ یعنی ایک ہی شخص ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، خلیفت اللہ ہے، خلیفت الرسول ہے، اور میرا امام ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اچھا، خلافت اور امامت۔ دوسری چیز ہمیں اس بارے میں یہ دیکھنی ہے کہ عموماً ایک پرسپشن پائی جاتی ہے، یہ تاثر قائم کیا گیا ہے اہل سنت میں، عوام کے اندر خصوصاً، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع جو امامت کو عقیدے میں شامل کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی عقیدے سے تو تعلق ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تشیع نے خواہ مخواہ اس کو عقیدہ بنا دیا، تو کیوں اس کو عقیدہ بنایا؟ تو میں اس کے بارے میں پہلی گزارش یہ کروں گا کہ میں یہاں آپ کے سامنے ایک ریفرنس بھی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ تشنگی نہ رہ جائے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس میں عقائد کی کتب ہیں۔ اس ایک کتاب میں اہل سنت کے عقائد کے رسالے جمع کیے گئے ہیں جو انہوں نے عقیدے پر لکھے ہیں، اور انہوں نے وہ عقیدہ لکھا ہے جو کم از کم ان کے زمانے تک اس میں اجماع پایا جاتا تھا، اور بعد میں اب تک اجماع پایا جاتا ہے، وہ نقل در نقل ہوتے ہیں آج تک۔ آپ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ ہے اصول السنہ امام احمد ابن حنبل کا، ایک رسالہ ہے السنہ مروزی کا، ایک رسالہ ہے شرح السنہ بربہاری کا، ایک رسالہ ہے مختار فی اصول السنہ ابی علی ابن البنا کا، اصل السنہ و اعتقاد الدین ابی حاتم الرازی کا، اعتقاد اہل السنہ والجماعت ابی بکر الاسماعیلی کا، اعتقاد اہل السنت والجماعت یہ ہے ادی بن مسافر کا، اور قصائد فی اعتقاد و اہل السنہ للامام ابی طاہر السلفی۔ یعنی اس ایک کتاب میں یہ 8 رسالے عقائد کے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور عقائد کی کتاب ہے، یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں جو رسالے موجود ہیں یہ بھی عقائد پر ہیں جو علماء اہل سنت نے لکھے ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ جو ہیں، ایک ہے عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کا، مشہور و معروف ہے، ایک ہے لمعۃ الاعتقاد قدامہ مقدسی کا، ایک ہے العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، ایک ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو معاصر میں محمد بن صالح العثیمین نے لکھا اور عبدالعزیز بن باب نے اس کی تقریض کی کہ یہ واقعی ایک بہترین کتاب ہے، ایک ہے اہل حدیث کا مذہب مولانا ثناء اللہ امرتسری کا، ایک ہے عقیدہ واسطیہ امام ابن تیمیہ کا، یعنی اس میں وہ رسالہ جات ہیں۔ 8 میں نے آپ کو بتایا وہ رسالہ جات ہیں، اور 6 یہ رسالہ جات ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 14۔ یہ 14 رسالے عقائد پر لکھے ہیں۔ آپ ان سب کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے کہ سب نے اس میں خلافت کا عقیدہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ اچھا، یہ یعنی کہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو خلافت کا جو عقیدہ ہے وہ ان عقائد کی کتابوں میں انہوں نے موجود ہے، عقیدے میں لکھا ہے، اس کو عقیدہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تشیع کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 14 میں نے حوالے صرف ابھی 14 دیے ہیں۔ آپ جتنی بھی عقائد کی دنیا کی کتابیں نکال کے پڑھ لیجئے کہ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب تشیع امامت کے کانسیپٹ پہ بات کرے گا تو وہ کہے گا ائمہ اثنا عشر، جب اہل سنت اسی کانسیپٹ پہ بات کرے گا تو وہ کہے گا خلفائے راشدین۔ کانسیپٹ خلافت اور امامت ایک ہی ہے، مصادیق کا فرق ہے، اور جو جزوی اختلافات شرائط وغیرہ میں صفات وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، ان میں فرق ہے۔ لیکن عقیدے کے عنوان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سب میں لکھا ہوا ہے، ان سب فقہاء نے محدثین نے جب اجماع لکھا، اپنے عقیدے لکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خلافت جو عقیدہ ہے ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے، بنیادی مسلمات جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تشیع کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے صواعق المحرقہ ابن حجر الحیثمی کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 پر،
وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ زمانہ نبوت کے گزرنے کے بعد امام کا نصب کرنا واجب ہے. امام کا نصب کرنا واجب ہے، یہ اجماع ہے. اجماع ہے اس کے اوپر. اور کس کا اجماع ہے؟ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. اور وہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے تو اسے اہم واجبات میں قرار دیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن نہیں کیا جب تک امام کو مقرر نہیں کر لیا. یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر بھی ضروری ہے اور واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اس وقت تک ممکن صحابہ نے مقدم کیا اس مسئلے کو ان کی تدفین پر. تو کیا یہ ایک انتظامی اور سیاسی مسئلہ تھا؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ کہہ دیں، پھر آپ اگر یہ جرت کر سکتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ صحابہ دنیا کے مسئلے میں الجھ گئے تھے، یا آپ کہیں کہ یہ دین کا مسئلہ تھا. ایک ہی پوائنٹ آپ کو بنانا پڑے گا. یا کہ دین تھا تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ تشیع کا دین نے مسئلہ، تشیع نے اس کو دین کا مسئلہ بنایا؟ وہ تو آپ کے یہاں بھی دین کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام بھی اس کو دین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. یا آپ کہہ دیں کہ نہیں دین کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام دنیاوی کام میں الجھے تھے، حکومت کے چکر میں الجھ گئے تھے، پھر آپ یہ کہہ دیں ورنہ. یا آپ کہیں کہ نہیں دین کا کام تھا. ابھی دیکھیں میں آپ کو بنیادی عقیدہ ہے نا خلفۂ راشدین المہدیین، جی وہ تو ہم خود یعنی اعتقاد میں انہوں نے لکھا نا اپنا عقیدہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. دیکھیے الاستیاب ابن عبد البر کی ہے. ٹھیک ہے، ابن عبد البر کے الاستیاب صحابہ کے حالات پر ہے، 463 ہجری میں ان کا متوفہ ہے. وہ عبداللہ بن قحافہ راوی، حضرت ابوبکر کی خلافت کا وہ ذکر کر رہے ہیں. عبداللہ بن قحافہ، عبداللہ ان کا نام تھا، قحافہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن قحافہ. اس کے ذیل میں استیاب میں ابن عبد البر لکھتے ہیں والخلافت رکن من ارکان الدین، جو دین کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ خلافت. اور یہ جب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو اس کو علماء بعد میں اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، تردید نہیں کرتے. امام قرطبی، کون ان سے متعارف نہیں ہے؟ تفسیر قرطبی اہل سنت میں مشہور و معروف ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کے تحت سورہ بقرہ میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا، یہ خلافت کی بات کرتے ہیں، وَإِنَّهَا رُكْنٌ مِّنْ أَرْكَانِ الدِّينِ، دین کے ستونوں میں سے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن خلافت ہے. اب آپ مزید اہل سنت میں پڑھ لیجئے جہاں انہوں نے خلافت پر بحث کی ہے تو انہوں نے اس کی مزید نشاندہی کی، انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ لہٰذا ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب کوئی اہل سنت کے عقیدے کا مسئلہ نہیں اور شیعوں نے خواہ مخواہ ایک عقیدہ بنا لیا، یہ تو کوئی عقیدے کی بات ہی نہیں تھی. میں آپ کو یہاں پر ایک، یہ میرے سامنے کتاب ہے خلیفہ بلا فصل، یہ ناسمی ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس پر وہ صفحہ نمبر 24 پر کیا لکھتے ہیں. اچھا، انہوں نے یہ عنوان باندھا خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل یعنی خلیفہ بلا فصل شیعوں کی ٹرم ہے یا اہل سنت کی؟ یہ تو کہتے ہیں شیعوں کی ٹرم ہے، زیادہ تر تو شیعوں کی ٹرم ہے. وہی میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس عنوان میں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خلیفہ ابوبکر. اچھا یہ دیکھیے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں خلیفہ بلا فصل کون؟ کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ہم اگر کہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بلا فصل کیا ہوتا ہے؟ یہ خلافت کہاں سے آ گئی ہے؟ دلائل کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، دلائل اپنی جگہ. یہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ متوفی 728 ہجری لکھتے ہیں ذالک بانہم یؤمنون بان الخلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آل کا لفظ نہیں ہے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم. اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں. اچھا، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے خلفائے راشدین ہیں، یہ خلیفہ ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تشیع نے ایمان کا مسئلہ بنایا، یہ تو تشیع نے عقیدے کا مسئلہ بنایا. تو یہ اہل سنت میں بھی عقائد میں شامل ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کو ارکان دین میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصول اسلام، ایک ہوتے ہیں اصول ایمان، یعنی اسلام اور ایمان دونوں دین میں ہی آتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ تشیع کے کچھ علماء نے تو چاہے وہ کم ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا کہ یہ تو جناب ضروریات اسلام میں ہے امامت، اس کا منکر تو کافر ہو جاتا ہے. تو دیکھو جی اہل سنت میں تو یہ عقیدہ کبھی نہیں پایا گیا.
اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ہوتا، وہ ہوتا، اور وہ مزید ایک وہ آگے باب کھول دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کو اصول اسلام میں کبھی مانا ہے اہل سنت یا نہیں مانا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جناب، یہ میرے سامنے ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے رد الرافضہ۔ اچھا، یہ الگ سے ایک رسالہ چھپا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، اور اس کے آخر میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، جلد نمبر اس کی 14 ہے اور صفحہ نمبر 249 سے لے کے 268 تک ہے۔ اچھا، اس فتاوی رضویہ میں، اس میں رد الرافضہ میں وہ عنوان دیتے ہیں کہ کتب معتمدہ فقہ حنفی کی تصریحات اور آئمہ ترجیح اور فتوے کی تصحیحات پر مطلقاً کافر ہے۔ کون؟ جو انہیں امام اور خلیفہ برحق نہ مانے، شیخین کو، جو شیخین کو امام اور خلیفہ برحق نہ مانے وہ کیا ہے؟ مطلقاً کافر ہے۔ اب یہ ان کا فتویٰ ہوتا بندہ کہ ایک ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ تھی، اس نے دے دیا، نہیں، انہوں نے اس میں 17 عبارات نقل کی ہیں کفر پر، کہ جو شیخین کی خلافت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور ہر عبارت کو نقل کرنے سے پہلے انہوں نے 1، 2 یا 3 کتب کے حوالے دیے ہیں، یعنی 17 عبارات ہیں اور حوالے اس کے لیے سلف اور صالحین سے انہوں نے حوالے دیے ہیں، انہوں نے حوالے دیے ہیں، 17 انہوں نے عبارات لکھی کہ شیخین کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ ان 17 عبارات کو جب انتخاب کیا تو ہر عبارت کے لیے کیا بتایا کہ یہ فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں، یعنی ہر ایک فتویٰ انہوں نے لکھا، کبھی ایک اس کا لکھا کہ اس فتوے کو دینے والا ایک ہے، کبھی لکھا نہیں اس کو 2 ہیں، کبھی 3 ہیں، یعنی کہ آپ ٹوٹل اگر مجموعہ لگائیں تو کم سے کم 40 انہوں نے فتوے اس میں نقل کر دیے، ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے ہے صواعق المحرقہ ابن حجر الہیثمی کی، یہ اس میں لکھتے ہیں، یہ اردو میں جو ہے 574 نمبر صفحہ، یہ لکھتے ہیں کہ علماء سے منقول ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ بعض نے اس کے خلاف بھی بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور یہاں سے آگے پھر وہ فتاویٰ نقل کرنا شروع ہوتے ہیں، یعنی صرف اپنی بات نہیں نقل کر رہے، وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہمارے احناف کا مذہب ہے کہ وہ ہے ہی کافر۔ اس کے حوالے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، رد الرافضہ، اس پہ بھی حوالے، ابھی میں حوالے پڑھ نہیں رہا، وہ فتاوی اس میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جی، خلیفہ بلا فصل، جو غلام مصطفیٰ زید ناصبی نے لکھی ہے، یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 31 پر، میں آپ کو عبارت دکھاتا ہوں۔ مفسر قرطبی متوفہ 671 ہجری لکھتے ہیں۔ مفسر قرطبی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بریلوی بھی اور دیوبند بھی۔ یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کئی صحیح حدیث موجود ہیں جن کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم کے بعد سیدنا ابوبکر ہی خلیفہ ہوں گے، نیز اس پر اجماع ہو چکا ہے اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کی خلافت پر اعتراض کرنے والا قطعی طور پر خطا کار اور فاسق ہے، لیکن اس کی تکفیر اور عدم تکفیر میں اختلاف ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اجماع ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو چلو صرف فاسق ہے، نہیں، اختلاف ہے، یعنی کہ 2 قول ہیں ہمارے مذہب میں، ایک قول کیا ہے کہ کافر ہے، ایک قول ہے کہ کافر نہیں ہے، لیکن تکفیر والی بات ہی راجح ہے، وہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ وَحَلْ يَكْفُرُ أَمْ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَالْأَظْهَرُ تَكْفِيرُ۔ 2 قول ہیں، کافر ہے، راجح یہی ہے کہ وہ کافر ہے، 2 قول ہے کافر ہے یا نہیں، 2 قول ہیں، علماء سے چلتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اس قول کی طرف رجحان رکھتا ہوں کہ کافر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس چیز کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عقیدے کی بات، عقیدے کا مسئلہ۔ ضروریات اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام عقیدے کی بات، ضروریات اسلام اسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ جس چیز کا انکار کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب یہ اہل سنت عوام میں ایک تاثر قائم ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی تشیع کے کچھ علماء کہتے ہیں جو امامت قائم ہے اثنا عشر کا منکر ہے وہ کافر ہے، یہ دیکھو یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لے لیا، یہ تو آپ کا بھی عقیدہ ہے ایک جماعت کا، یعنی ہمارے ہاں اگر ایک جماعت کا عقیدہ ہے تو آپ کی ایک جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اب دوسری چیز رہ گئی کہ جو جمہور کا تشیع میں نظریہ ہے کہ جو امامت کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے، بلکہ وہ
ضروریات مذہب کا منکر ہے، ضروریات ایمان کا منکر ہے، اس لیے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے. یہ فتویٰ ہے کہ یہ ضروریات مذہب ہے، ضروریات اسلام نہیں ہے، ضروریات ایمان ہے، ضروریات مذہب ہے، یہ ہمارے مذہب سے خارج ہو جائے مذہب سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمارا دوسرا فتویٰ ہے. کیا اہل سنت بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ اب میں نے آپ کو یہ عقیدے تو یہاں پر بتا دی، عقائد کی کتاب میں ان کا لکھا ہے. اس کے لیے مجھے اب دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل سنت اس کو ضروریات مذہب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. میں اس کے لیے آسان سی ایک بات کر دیتا ہوں، جس کا جی چاہے آزمائے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ سب سے زیادہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہے، چاہے آپ اہل حدیث ہیں، چاہے دیوبند ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے آتی ہیں، چاہے مماتی ہیں، چاہے طاہر القادری صاحب کے گروپ کے ہیں، چاہے الیاس قادری صاحب کے گروپ کے ہیں، چاہے اشرف جلالی کے گروپ کے ہیں، جو بھی آپ کے مسالک بنے ہوئے ہیں، آپ جس مدرسے پر اعتماد کرتے ہیں وہاں چلے جائیں، جس مفتی پر اعتماد کرتے ہیں وہاں چلے جائیں. اس سے صرف ایک سوال کریں کہ ایک شخص ہے جو خلافت شیخین کو نہیں مانتا، بتائیے وہ ہمارے مذہب میں داخل ہے یا خارج ہے؟ ٹھیک، وہ تو خارج کا فتویٰ دیں گے. عقیدہ ہے، ایمان ہے اس پر، جب آپ انکار کریں گے جی. تو پتہ چلا کہ یہ اہل سنت میں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. اصول اسلام بھی اس کو ان کے علماء مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اصول ایمان مانتے ہیں. کچھ اسلام سے خارج کرتے ہیں انکار پر، کچھ ایمان سے خارج کرتے ہیں انکار پر. اب تیسری چیز ہو گئی، ابھی میں نے آپ کو ٹیکنیکل بحث نہیں بتائی کہ یہ جو کفر کے فتوے ہوتے ہیں، جب تشیع سے لوگ نقل کرتے ہیں تو ان کو اصل میں وہ حقیقت پتہ نہیں ہوتی کہ ایک ہوتا ہے امامت عامہ، ایک ہوتا ہے امامت خاصہ. اب ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کفر کا فتویٰ لگا کس پہ ہے، امامت عامہ کے منکر پر یا امامت خاصہ کے منکر پر. اچھا. دوسرا، ان کو یہ مباحثات ابھی تک نہیں پتہ، چونکہ ہماری کتب یہ پڑھتے نہیں ہیں نا فقہی، کہ کفر کا فتویٰ دو عنوان میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر فقہی، ایک ہوتا ہے کفر کلامی. اب وہ جو فتویٰ لگا ہے وہ کفر فقہی ہے یا کفر کلامی ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. اقسام ہے، جب کفر استعمال ہوتا ہے لفظ تو بالمقابل اسلام استعمال ہوتا ہے یا بالمقابل ایمان، اس کی آپ کو تشخیص کرنی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تشیعوں نے دیکھو ایک ایسا کانسیپٹ بھی تو بنا لیا، وہ تو کہتے ہیں جی نسی ہوتی ہے. تو کیا یہ صرف تشیع کا نظریہ ہے کہ نسی ہوتی ہے؟ اہل سنت یہ نظریہ نہیں رکھتے. ثابت ہو رہا ہے نسی ہے. یہ ہے میرے سامنے صواعق المحرقہ ابن حجر الحیثمی کی. یہ فرماتے ہیں جی، صفحہ نمبر 88 ہے جو اس کا اردو ترجمہ ہے. یہ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو شخص ان حدیث پر غور کرے گا جو ہم قبل ازیں پیش کر چکے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اکثر حدیث ایسی ہیں جن میں آپ نے خلافت ابو بکر کے متعلق واضح رنگ میں بیان فرمایا ہے، نص فرمائی ہے، اور یہی نقطہ نگاہ محدثین کی ایک جماعت کا ہے اور یہی حق بات ہے. آپ نسی نہیں مانیں گے تو منکر کو کافر کیسے کہیں گے؟ یہ میرے سامنے ہیں خلیفہ بلا فصل، اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 37 پر، یہ حوالہ دیتے ہیں امام ابن کثیر دمشقی کا. یہ کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیتے ہیں. یہ اس میں کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر کے لیے کوئی نص ہے صراحتاً، جیسا کہ بعض اہل سنت کا خیال ہے، اور نہ حضرت علی کے لیے کوئی نص ہے جیسے کہ روافظ کہتے ہیں. یعنی یہ بعض اہل سنت وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر کے نصی خلیفہ ہیں، اور یہی بات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت انہوں نے لکھی ہے کہ علماء اہل سنت میں ایک ایسی جماعت ہے جو حضرت ابوبکر کی خلافت کو نصی مانتی ہے. اچھا. لہٰذا یہ آپ جب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نصی مانتے ہیں تو یہ کوئی پتہ نہیں بہت ہی عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے، پتہ نہیں قرآن حدیث کا انکار ہو گیا ہے. وہ تو آپ کے علماء بھی نصی مانتے ہیں، چاہے قلیل تعداد میں مانتے ہو. اب آپ نے یہ دیکھا کہ امامت کے کانسیپٹ میں جب ہم تشیع اور تسنن کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے. دونوں میں سے ایک گروہ اس کو ضروریات اسلام میں مانتا ہے، دونوں میں سے ایک گروہ اس کو ضروریات ایمان میں مانتا ہے، اور دونوں میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں تشیع کا اجماع ہے کہ نصی ہے، اور اہل سنت میں ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے جو خلافت شیخین کو نصی مانتا ہے. اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ ان کے علماء کی جب کتب پڑھیں گے امامت میں تو حدیث پیش کریں گے کہ یہ امامت کس طرح دین کا مسئلہ ہے. حدیث پیغمبر ہے 3 صیغوں کے ساتھ آئی ہے. تشیع اور تسنن کتابوں میں حکم ایک بیان ہوا، جو امام کے بغیر مر گیا یہ پہلا صیغہ ہے، جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا دوسرا صیغہ ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مر گیا تیسرا صیغہ. حکم تینوں کے لیے ایک ہے، کیا؟ وہ جاہلیت کی موت مرا. اچھا. جاہلیت کا ایک مطلب کیا ہے؟ دونوں میں نے اسی لیے 3 صیغے بتائے.
مسند امام احمد بن حنبل میں پڑھ لیں، مسند ابو یعلا میں پڑھ لیں، اور صحیح مسلم میں پڑھ لیں۔ جاہلیت کی موت مار کے، جاہلیت کی موت مرا، جس سے دوری آپ کو جاہلیت کی موت دیتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذریات اسلام اور ایمان نہیں بن سکتا۔ خود یہ ان کے علماء نے دلائل دیے ہیں، ان کی آپ کتب عقائد پڑھیں گے تو انہوں نے یہ دلائل ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن اور دفن پر جس مسئلے کو اہمیت دے دیں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس مسئلے کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو آپ صحابہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دین کو کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ نبی خاتم کو چھوڑ کر چلے گئے دنیا کے لیے۔ اس کا مطلب ہے پھر یہی کہنا پڑے گا نا کہ یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، ہرس کی جنگ تھی، یا آپ یہ کہیں، ورنہ آپ جب کہیں گے دین کا مسئلہ ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں، تو شیعوں نے اسی دین کا مسئلہ بنایا؟ تو آپ کے، میں نے بتایا کہ ان کے سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ یہ ہے۔ میں آپ کو آخری عبارت اس بارے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اس میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین، محدث ہیں، معاصر ہیں۔ اس عقیدے، ان کی جو تعریف کی ہے اس کتاب کی، کہ یہ بہترین کتاب لکھی ہے، وہ تعریف تقریر جو لکھی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے لکھی ہے، کہ صحیح عقیدے کی کتاب لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں خلفائے راشدین برحق ہیں، یعنی خلافت کی بات کر رہے ہیں، ہم ظاہر ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کہتے ہیں، بات خلافت اور امامت کی ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ نبی خاتم کے چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں۔ آپ کے ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہے ائمہ اثنا عشر برحق ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کی خلافت برحق ہے۔ وہ صفات کا فرق ہے، مصادیق کا فرق ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے کہ آپ بھی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی خلافت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی خلافت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی اصول اسلام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی اصول ایمان مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اس کو۔ آپ کے بھی کچھ لوگ نس کے قائل ہوئے ہیں، ہم بھی نس کے، اب وہ دلائل میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ کیوں ہوئے، کیسے، وہ کتب موجود ہیں۔ تو میں نے ایک مجموعی خاکہ بیان کر دیا کہ یہ امامت کا عقیدہ اہل سنت میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ وہ شیعوں پر یہ برڈن نہ ڈالیں کہ نہیں آپ نے کوئی خود ساختہ عقیدہ بنایا، قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، پھر آپ نے بھی قرآن و حدیث کا انکار کیا۔ اور اگر شیعہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے پابند ہیں تو آپ بھی اتنے ہی پابند ہیں جتنے وہ پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر وہ حدیث کے پابند ہیں تو آپ بھی پابند ہیں۔ جیسے آپ ان سے کہتے ہیں کہ صاف لکھا ہوا قرآن میں دکھاؤ، آپ کو بھی دکھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، صرف ان کا عقیدہ تو نہیں ہے۔ جی بے شک، یہ تو بات صحیح ہے۔ تو بس میں اسی پر اختصار کرتا ہوں، ورنہ بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ بس ایک عمومی ایک کانسیپٹ جو تھا نا، وہ ہمارے جب سامعین سنیں گے تو دیکھتے ہیں اس سے کیا استفادہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جی، اللہ پاک خیر و عافیت کرے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، انشاءاللہ پھر اس پر مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کوشش کی اختصار کو پیش نظر۔ السلام علیکم۔